السلام علیکم میرے سبھی بھائیوں کو اللہ سلامت رکھے اور ان کے گھر والوں کو بھی۔ رمضان کا چاند مبارک سبھی کو۔ لیکن یہ چاند جو نمودار ہوا ہے اس آسمان پہ، بھائی یہ وہ وقت نہیں جو ہم تہوار منائیں، اور رمضان کوئی تہوار نہیں جس کی ہم خوشیاں منائیں، بلکہ یہ ایک فکر کرنے کا مقام ہے۔ اور سب سے زیادہ اسپیشلی یہ رمضان اور یہ وقت جو ہم پہ اس وقت ہے وہ بہت ہی زیادہ فکر اور غور کا مقام ہے۔ اس رمضان کو، اس سال کو، اس وقت کو آپ اتنی فکر اور اتنے غور کے ساتھ اس پہ توجہ کریں، دین کی فکر کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے دین کو بچانے کی کوشش کریں جو دھیرے دھیرے ہمارے وقت سے اور ہمارے ہاتھوں سے پھسلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ہمیں بہت ہی بہت ہی بہت ہی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی، ترغیب کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، کیونکہ ہم بہت زیادہ آگے آ گئے ہیں گمراہی میں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، یہ خوشیاں منانے کا نہیں، فکر کرنے کا ٹائم ہے۔ ہم اس مہینے میں اتنی زیادہ عبادت کریں کہ جتنی زیادہ اب تک گناہ ہوئے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوا ہے، اور یہ وقت ہم پہ آ چکا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جیلوں کی طرح بند۔ میرے بھائی، ہم سب فکر کریں، ہم سب کوشش کریں کہ ان گناہوں سے، جن گناہوں سے اللہ ناراض ہوا ہے، جس کسی کے بھی، اس کی توبہ کریں، اس کی معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں۔ یہ مہینہ ایسا ہے جیسے کسی اسکول جانے والے بچے کے لیے ایگزام کے جیسا۔ یہ پورے سال اسے کتابیں دے دی جاتی ہیں اور کوئی زور زبردستی نہیں، اگر وہ پڑھے تو، نہ پڑھے تو۔ اسی طرح ہمیں قرآن دے دی گیا ہمارے پورے سال کے لیے، پوری زندگی کے لیے، کہ چاہے ہم پڑھیں تو، نہ پڑھیں تو۔ لیکن یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایگزام کے جیسا ہے، کہ اگر ہم اس میں زیادہ سے زیادہ وہ پڑھیں گے تو ہمیں اتنا ہی زیادہ اچھے نمبر ملیں گے، اور جتنے زیادہ ہمیں اچھے نمبر ملیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہمارا رزلٹ آئے گا۔ اسکول کے بچوں میں اور ہماری زندگی میں رمضان میں فرق صرف اتنا ایسا ہے کہ اس کو اس مہینے کے آخر میں رپورٹ کارڈ ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، لیکن ہمارا رپورٹ کارڈ ہمارے دونوں کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ٹیچرز لکھ رہے ہیں، جس کا رزلٹ موت کے بعد اللہ کے پاس نظر آئے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ پورے سال ہم نے چاہے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، لیکن کم از کم اس ایگزام کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اس کتاب کو پڑھ کے زیادہ سے زیادہ نمبر کمائیں۔ اور دنیا کی مثالیں حقیر مثالیں ہیں، اللہ کی مثال اور اللہ کی کوئی مثل نہیں، اللہ کی رحمتوں کی کوئی مثل نہیں اس دنیا میں۔ بھائیوں، ہم تو جتنے نمبر لائیں گے ہمیں اتنا ہی ملے گا، لیکن اللہ کے یہاں اللہ تعالیٰ اس میں نمبروں کو کہتا ہے کہ 70 گنا بڑھا دے گا۔ ہم ایک نمبر کے لیے پڑھیں گے، وہ ہمیں 70 نمبر دے گا۔ میرے بھائیوں، غور و فکر کریں اور اپنے اللہ سے اس کے رشتے کی، کہ ہر انسان کا اس کے ساتھ رشتہ ایک الگ رشتہ ہے، جسے وہ اپنے طریقے سے لے کے چلتا ہے، اپنے طریقے سے اسے راضی کرتا ہے۔ ہر انسان کا طریقہ اپنا ہے، الگ ہے، اور ہر کسی کے طریقے میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے اللہ کی۔ کہ میرے بھائیوں، غور و فکر کریں، صرف ایک تہوار کی طرح، ایک ریتی رواجوں کی طرح، اسے ایک موج مستی کی طرح اور رونق کی طرح نہ لیں۔ اور یہ جو وقت ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، یہ وقت غور و فکر کا وقت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں لا کے اپنی ساری حجتیں پوری کر دی ہیں۔ ایک آخری حجت ہمارے پاس یہ تھی کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں۔ کسی کاروباری کو دیکھو تو اس کے پاس وقت نہیں، آج کل کے ینگ لڑکوں کو دیکھو تو ان کے پاس وقت نہیں۔
گھر کی عورتوں کو دیکھو تو ان کے پاس وقت نہیں، بچوں کو دیکھو تو وقت نہیں، بڑوں کو دیکھو تو وقت نہیں، بوڑھوں کو دیکھو تو وقت نہیں۔ بچوں کو کھیل کھیلنے ہوتے ہیں، باہر جانا رہتا ہے، شیطان ان کو بہکاتا رہتا ہے تو ان کے پاس وقت نہیں۔ بڑوں کو آفس جانا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، کمانا ہوتا ہے، دنیا داری کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس وقت نہیں۔ بوڑھوں کو ٹی وی دیکھنے سے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے فرصت نہیں، ان کے پاس بھی وقت نہیں، پھر بھی وہ کچھ وقت نکال کے کم از کم عمر دراز لوگ اس کو کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ وہ وقت ہے، نہ بچے کو باہر جانے کی اجازت ہے، نہ کھیل کھیلنے کی اجازت، اس کے پاس بھی وقت ہے۔ جوان کو آفس جانے کی اجازت نہیں، کام کرنے کی اجازت نہیں، اس کے پاس بہت وقت ہے۔ بوڑھوں کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں، ان کے پاس بھی بہت وقت ہے۔ یہاں تک کہ حتیٰ کہ ہمارے عورتوں کے پاس بھی وقت ہے، کیونکہ وہ آدمیوں کے باہر جانے سے کسی نہ کسی نئے کام میں مصروف ہوتی تھیں۔ گھر کے کام عورتوں پہ ابھی بھی ہیں، لیکن اس کے مقابل نہیں جو عام زندگیوں میں رہتے تھے۔ ابھی ان کے پاس اتنا کام نہیں جتنا روزمرہ کی زندگی میں ہوا کرتا تھا، تو ان کے پاس بھی وقت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں وقت کا آخری حجت بھی تمام کر دی ہے۔ اب کوئی یوں نہیں کہہ سکتا اللہ کے پاس کہ رمضان میں اس لیے عبادت نہیں کہ وقت نہیں تھا۔ علم کی کمی ہو تو انسان علم حاصل کرے، علم کے لیے انسان الف سے بھی شروع کرے تو اس کی گنتی ایسے ہی ہوگی جیسے قرآن پڑھنے والے کی، کیونکہ اللہ کے یہاں صرف کوششوں کو تولا جائے گا، رزلٹوں کو نہیں۔ رزلٹ دینے والا اللہ ہے، ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے، پوری ایمانداری کے ساتھ جد و جہد میں لگیں علم کو حاصل کرنے میں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے تو اسے عمل میں لانے میں، اور الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے علم اور عمل دونوں سے نوازا ہے آپ کو تو پھر اس کی دعوت دینے میں لگیں۔ ضروری نہیں کہ باہر نکل کے کسی کو جا کے ہی کریں، اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے یار دوستوں، اپنے رشتہ داروں، ان لوگوں کو جو آپ سے باتیں کرتے ہیں، جو آپ سے روز ملتے ہیں، ان کو جو آپ کو پاس علم ہے اور جس پہ آپ عمل کرتے ہیں آپ انہیں بتائیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس علم ہے اور عمل بھی تو آپ کی بات ان کو بے شک ہٹ کرے گی اور ان کو بھی راہ راست دلانے کی ترغیب دلانے سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پہ انشاءاللہ ڈالے گا، کیونکہ علم اور عمل کے ساتھ دوسروں پہ بہت اثر کرتا ہے۔ آپ کے پاس صرف علم ہے تو اسے دوسرے تک پہنچائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تو آپ کے پاس ذمہ داری بھی ہے کہ اسے آگے پہنچائیں، اور ماشاءاللہ اگر عمل کے ساتھ ہے تو اسے دوسرے تک آپ اس طرح پہنچائیں کہ وہ بھی اس کو عمل میں لے آئے۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، ہمارا کام صرف اپنے علم کو آگے بڑھانا ہے، اپنے عمل کو مضبوط کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے۔ انسان کی مثل کچھ نہیں سوائے مٹی کے، اور اللہ کی کوئی مثل نہیں، بے شک وہ سبھی تعریف والا ہے۔ سب سے بہتر نام اللہ کے نام ہے، اور رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر، جن کی ہم سب سے اعلیٰ امت بنے۔ کتابوں کے نام سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بلایا ہے۔ اہل کتاب ہم بھی کتاب والے بنے، قرآن کی طرف آئیں، قرآن پڑھیں، اسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا کہتا ہے ہم سے۔ قرآن کی طرف آئیں بھائیوں، قرآن پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا بات کر رہا ہے، ہمیں کس طرف بلا رہا ہے، کس سے روک رہا ہے۔ سب سے بہتر الفاظ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے الفاظ ہیں، اور جن پہ یہ نازل ہوئے وہ سب سے بہتر نبی بنے، نبیوں کے سردار بنے۔ اور جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مہینہ رمضان کا مہینوں کا سردار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مہینے کی مثال